بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم یور اردو ٹیچر۔ اسٹوڈینٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے آئیے پاکستان کی سیر کریں کی آدھی پڑھائی کی تھی، باقی کی پڑھائی ہم اس لیکچر میں کریں گے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ چولستان کے ریگستان بھی اسی صوبے میں ہیں۔ یہاں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپہ سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق بھی کراچی سے تھا۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ دہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ حلقہ بگوش کہتے ہیں اطاعت کرنے والا یا فرما بردار۔ تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ موئن داڑو سے ملنے والے آثار قدیمہ کہتے ہیں پرانے زمانے کے نشانات یا پرانی عمارتیں وغیرہ۔ قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی عمارت اور اعلیٰ معیاری زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ ٹھٹھہ کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کی جامع مسجد اور منچھر جھیل بہت مشہور ہیں۔ یہاں مکھلی کا قبرستان ہے۔ اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ جہاں جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ، بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص مشہور ہیں۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں میں ہزارہ ڈویژن میں خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا۔ درہ کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ۔ یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ فطری حسن کہتے ہیں قدرتی خوبصورتی۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے۔ دلکش کہتے ہیں دل کو لگنے والا یا بہت خوبصورت کہ انسان اس کے مناظر میں کھو جاتا ہے۔ مناظر کہتے ہیں منظر۔ دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سیاح کہتے ہیں جگہ جگہ کی سیر کرنے والا۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے۔ حسین و جمیل کہتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی کہتے ہیں سخت محنت کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈینٹس، آج کی پڑھائی ہماری مکمل ہوتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، پڑھائی کے دوران میں نے آپ کو کچھ الفاظ کے معنی بھی بتائے ہیں۔ وہ الفاظ کے معنی آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو سلیز کرنے میں آسانی ہو۔ اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ آپ نے آپ کی بک کا ورک پیج نمبر 38 دیا گیا ہے۔ یہاں پہ درست جواب پر ٹیک کا نشان لگانا، یعنی کہ یہ MCQ ہے، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہے دی گئی مثال کے مطابق کالم الف کو کالم ب سے ملانا ہے اور کالم ج میں آپ نے یہ لکھنا ہے۔ نیکسٹ پیج پر دیا گیا ہے اسٹوڈینٹس ان لفظ اور محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں، یعنی کہ یہ آپ کے جملے ہیں، آپ نے جملوں میں استعمال کرنے ہیں۔
ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کا معنی بھی لکھنا ہے۔ یہاں پہ لکھا کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ مفہوم واضح کرنے سے مراد ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ معنی بھی لکھنے ہیں تاکہ کلیئرلی بات سمجھ میں آ جائے۔ لفظوں کے متضاد لکھنے ہیں، یعنی کہ الٹ لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں۔ اب ان میں سے جو غلط جملے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ آپ نے ساتھ ساتھ ان کو بتا دینا ہے کہ غلط جملے کون سے اور صحیح جملے کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، نیکسٹ پیج پر دیے گئے ہیں اسٹوڈینٹس واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرنے، یعنی کہ آپ نے یہاں پہ اعراب لگانے ہیں۔ اسٹوڈینٹس نیچے دیے گئے ہیں اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے واقعہ، ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے واقعہ۔ ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ دونوں پڑھنے میں سیم آتے ہیں لیکن لکھنے میں مختلف ہیں۔ درج ذیل چند الفاظ دیے جا رہے ہیں اسٹوڈینٹس، یہ نیچے الفاظ دیے گئے ہیں طارق، حامی، قمر۔ آپ نے ان کے بھی متشابہ الفاظ لکھنے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی یہاں پر لکھنے ہیں۔ جی تو اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ، گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اسٹوڈینٹس، آپ نے گھر میں اپنے پیرنٹس کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا، اچھے سے آپ نے سبق یاد کرنا ہے تمام۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، خدا حافظ، جزاک اللہ۔